السلام علیکم۔ آج میں آپ سے مختلف وٹامنس کے بارے میں بات کروں گا، ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤں گا وٹامنس کے بارے میں۔ ہم لوگوں میں خاص طور پہ پاکستانیوں میں وٹامنس کے بارے میں شعور بہت کم ہے۔ ویسے تو بہت سارے وٹامنس ہیں جو کہ مختلف غذاؤں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اہم وٹامن جو ہے وہ ہے وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی کی کمی اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وٹامن ڈی جو ہے، اس کی کمی سے آپ کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہڈیوں کمزور ہو سکتی ہیں آپ کی، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیفیشنسی یعنی وٹامن ڈی کی کمی سے ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، دل کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک تک ہو سکتا ہے، اور شوگر، ڈائبٹیز بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو تو بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وٹامن ڈی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے بہت سارے منرلز یعنی کیلشیم اور میگنیشیم وغیرہ ایبزارب ہونے میں جس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ویسے تو قدرتی طور پر سورج کی روشنی میں بہت زیادہ وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم سورج کی روشنی کو یا سورج کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتے اور بہت زیادہ سورج میں اپنا ٹائم دن کی روشنی میں نہیں گزار سکتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نیچرل سورسز ہیں، قدرتی ذرائع ہیں وٹامن ڈی کے، مثلا مکھن، گھی اور بہت سارے مچھلیاں، جن میں خاص طور پہ چربی والی مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں، جن میں وٹامن ڈی جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سارڈین ہو گیا اور دوسری بہت ساری مچھلیاں ہیں جو کہ آپ کو مچھلی ضرور کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مشروم ہے ان میں بھی وٹامن بی پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے اس کی دو اہم قسمیں ہیں، وٹامن ڈی2 اور ڈی3۔ وٹامن ڈی3 جو ہے یہ فیٹ سولبل وٹامن ہے اور عام طور پر یہ اینیمل فیٹ سے حاصل ہوتا ہے، مختلف فشز وغیرہ سے، بٹر سے، انڈے کی زردی وغیرہ سے، جبکہ ڈی2 جو ہے یہ سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے، پلانٹ سے حاصل ہونے والا وٹامن ہے، اور مشروم میں اس کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بینز یعنی دالوں وغیرہ میں بھی وٹامن ڈی2 ہوتا ہے۔ ہم روز کی بنیاد پر اگر 2 ٹیبل اسپون مکھن کھائیں اور اس کے ساتھ گھی کھائیں تو اس سے وٹامن ڈی کی کافی حد تک کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 انڈا یا 2 انڈے ڈیلی کھانا چاہیے، اور یہ تصور کہ مکھن سے انسان موٹا ہوتا ہے، جدید تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی کہ مکھن کا موٹاپے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، بلکہ اگر مکھن کو روز کی بنیاد پر کھایا جائے تو یہ اور آپ کے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں میں کرتا ہوں، یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، آپ یہ تمام معلومات گوگل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور وہ گوگل پر یہ تحقیقات کر سکتے ہیں کہ مکھن کے کیا فوائد ہیں اور اصلی گھی کے کیا فوائد ہیں۔ ہم ہزاروں روپے ویسے تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیسی گھی بہت مہنگا ہے، لیکن کوئی چیز بھی صحت سے مہنگی نہیں ہوتی۔ کپڑوں پہ، جیولری پہ، باہر
کھانے میں، فاسٹ فوڈ پہ، کولڈ ڈرنک میں تو آپ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب گھی کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم گھی افورڈ نہیں کر سکتے، بہت مہنگا ہے۔ بہت زیادہ نہیں، کوئی آپ نے کلو یا آدھا کلو یا پاؤ یا آدھا پاؤ گھی نہیں کھانا، مشکل سے 2-3 چمچے اگر آپ ڈیلی استعمال کریں دیسی گھی تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے صحت پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی بیماریاں ہو جائیں، بیماریاں مختلف لاحق ہو جائیں، تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس اور دواؤں پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ کم مقدار میں صحیح ڈیلی کی بنیاد پر 2-3 ٹیبل اسپون چائے والے چمچے مکھن اور 2-3 چمچے گھی دن میں روز استعمال کریں ڈیلی۔ اس کے علاوہ آپ مچھلی بھی آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فش آئل کے کیپسول آتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مچھلیاں استعمال نہیں کرتے تو فش آئل کے، کوڈ لیور آئل کے کیپسول آتے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں میں عام طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ مختلف بیماریوں کا سبب جو ہے ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، تو آپ وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ آتے ہیں جو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ رہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسے بہت مہنگے نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ میں کوئی جاہل شخص نہیں، میں ایک سائنس کا ایم ایس سی سائنس کیمسٹری میں سائنس میں کیا ہے، اور یہ تمام معلومات میں آپ کو بہت زیادہ تحقیقات کے بعد شیئر کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے میں خود تو تحقیقات نہیں کرتا، سائنسدان تو نہیں ہوں، لیکن مختلف ویب سائٹ پر یہ تمام معلومات موجود ہے۔ اور یہ پرانا کنسیپٹ کہ گھی یا مکھن جو ہے وزن بڑھا رہا ہے یا ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ مکھن سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نہ ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اب یہ تحقیقات سے ثابت ہو گیا ہے کہ جو آپ باہر سے وٹامن ڈی لیتے ہیں یا مکھن یا گھی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے میں جو ڈی پایا جاتا ہے مکھن وغیرہ، یہ قطعاً آپ کا دل کے یا بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ کو اگر میری کسی بات پر شبہ ہے تو یہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر نیٹ پر یہ تمام معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو سکتا، میں بہت تحقیقات کے بعد مختلف ویب سائٹ پر گوگل پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو صحت مند رکھے اور ہمیں ایمان اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرے، اور دنیا اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب ہم صحت مند ہوں۔ اگر ہم صحت مند ہوں گے تو اللہ کی عبادت بھی کر سکیں گے اور دوسرے تمام فرائض بھی ادا کر سکیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔